السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ درس نمبر 7۔ آج کے درس کا جو عنوان ہے وہ ہے الضمائر۔ الضمائر ضمیر کی جمع ہے۔ ضمیر کو انگلش میں پرونون بولتے ہیں، شاید اردو میں بھی ضمیر کو ضمیر ہی کہا جاتا ہے۔ یہ ضمیر اسم ظاہر کے مقابلے میں ہوتی ہے۔ اسم ظاہر جیسے ہم بولتے ہیں علی، تو یہ اسم ظاہر ہے۔ اب اس کے لیے جب ہم وہ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ ضمیر ہے، وہ ضمیر ہے اور یہ اسم ظاہر ہے۔ عربی مکالمے میں، عربی گفتگو میں ضمائر کا جاننا بہت ضروری ہے، اور گفتگو میں ضمائر کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے۔ جب تک ہم ضمائر یاد نہیں کریں گے اس وقت تک ہم ان چیزوں کا استعمال نہیں کر سکتے، صحیح طرح گفتگو نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے ہم نے ضمائر کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ بس عربی جو ضمائر ہیں وہ 14 ہیں ٹوٹل اسم ظاہر کے مقابلے میں، یعنی اردو اور انگلش کے نسبت بہت زیادہ ہیں۔ ان ضمائر کو ہم تین قسموں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، یعنی یہ ضمائر 3 طرح کی ہیں۔ کچھ ضمائر ہیں جو متکلم کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ متکلم یعنی فرسٹ پرسن، اس کو بولتے ہیں ہم فرسٹ پرسن۔ متکلم جو بات کر رہا ہے اس کو متکلم کہا جاتا ہے۔ جیسا ابھی میں ہوں اور جو میں بات کر رہا ہوں اس وقت میں متکلم ہوں۔ جو بات کر رہا ہوتا ہے اس کو فرسٹ پرسن بولا جاتا ہے، اور یہ انگلش میں مثلا آئی یہ فرسٹ پرسن ہے، اور وی بھی فرسٹ پرسن ہے، لہٰذا متکلم ہے اس کو بولا جاتا ہے فرسٹ پرسن۔ اب اس کی کتنے ضمیریں ہیں؟ اس کی ٹوٹل 2 ضمیریں ہیں۔ متکلم کی 2 ضمیریں ہیں۔ اسی طرح دوسری جو قسم ہے ضمائر کی، جو دوسرا مجموعہ ہے وہ مخاطب۔ مخاطب اس کو ہم بولتے ہیں سیکنڈ پرسن انگلش میں، سیکنڈ پرسن یعنی مخاطب۔ جیسے آپ ہیں، تم ہے، تو ہے، یہ مخاطب ہے۔ انگلش میں ہم یو بولتے ہیں، یہ مخاطب، یہ ہے سیکنڈ پرسن۔ ان کی تعداد 6 ہے، یعنی مخاطب ضمائر کی تعداد 6 ہے۔ اب جو تیسری قسم ہے ضمائر کی وہ ہے غائب۔ غائب سے ہی ہے۔ اس کی بھی ٹوٹل جو ضمائر ہیں وہ 6 ہیں، اس کی بھی 6 ضمائر ہیں۔ اس کو بولتے ہیں تھرڈ پرسن، جیسے ہی یا وہ اردو میں غائب کے لیے۔ لہٰذا عربی میں جو ضمائر ہیں وہ 3 طرح کی ہیں: متکلم، مخاطب اور غائب۔ متکلم کی 2 ہیں ضمیریں، مخاطب کی 6 ہیں، اور غائب کی بھی 6 ہیں۔ 6 + 6 اور 2 14۔ لہٰذا اسم ظاہر کے مقابلے میں جو ضمائر ہیں عربی میں وہ ٹوٹل 14 ضمائر ہیں۔ اب وہ ضمائر کون سی ہیں؟ یہ بہت اہم ہے۔ ہمیں جاننا ہوگا کہ متکلم کے لیے کون سی ضمیر استعمال ہوتی ہے یا کون سی ضمائر استعمال ہوتی ہیں، مخاطب کے لیے کون سی ضمائر استعمال ہوتی ہیں، اور غائب کے لیے کون سی ضمائر استعمال ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے آپ متکلم کے لیے مخاطب کی ضمیر استعمال کریں یا مخاطب کے لیے غائب کی ضمیر استعمال کریں۔ جیسے آپ جو غائب ہے وہ ہے، اس کے لیے اب آپ نہیں بول سکتے ہیں، یا جو آپ ہے اس کے لیے اب وہ نہیں بول سکتے ہیں۔ جیسے آپ آئی کی جگہ ہی نہیں بول سکتے۔ اسی طرح ان ضمائر کو اپنے مقام اور مکان کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ تو آتے ہیں سب سے پہلے متکلم کی جو ضمائر ہے ان کی طرف۔ ہم نے کہا کہ متکلم کی 2 ضمیریں ہیں، 2 ضمیریں ہیں۔ پہلی ضمیر ہے انا، انا۔ دوسری ضمیر ہے نحن، نحن۔ انا کا مطلب ہوتا ہے آئی انگلش میں، اور اردو میں ہم بولتے ہیں میں۔ انا میں، جیسے میں بولتا ہوں مثلا انا طالب، انا یعنی میں، طالب اسٹوڈنٹ ہوں، انا طالب میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں طالب علم ہوں۔ اور یہ مفرد کے لیے استعمال ہوتی ہے، مفرد کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ انا یعنی مفرد، میں آئی۔ نحن ہے یہ ضمیر بھی متکلم کے لیے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہم سب، اور انگلش میں ہم اس کے لیے وی استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا انا نحن، متکلم کی 2 ضمیریں ہیں، انا نحن۔ انا مفرد، نحن جمع۔ اگر مفرد ہو جیسے میں تو انا طالب، میں طالب علم ہوں۔ اگر ہم زیادہ ہیں، 4-5 ہیں، تو اس کے لیے ہم بولتے ہیں نحن، نحن طلاب،
ہم سب طالب علم ہیں، ہم سب طالب علم ہیں، لہٰذا ہم سب کے لیے ہم عربی میں نحن بولتے ہیں اور انگلش میں اس کے لیے وی استعمال کرتے ہیں۔ ایک اور چیز یہاں ہم نے یاد رکھنا ہے، وہ ہے مذکر اور مؤنث کا مسئلہ، چونکہ عربی میں مذکر اور مؤنث کا مسئلہ کافی پیچیدہ ہے، لہٰذا ان ضمائر میں سے بعض مذکر کے لیے ہیں اور بعض مؤنث کے لیے ہیں، لیکن اہم نقطہ یہ ہے کہ متکلم کی نسبت انا اور نحن مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی ہے، یعنی مشترک ہیں۔ بس مذکر کے لیے انا، مؤنث کے لیے بھی انا۔ مثلا لڑکا بھی کہہ سکتا ہے انا طالبن، میں لڑکا ہوں، میں اسٹوڈنٹ ہوں، اور مؤنث یعنی لڑکی کے لیے بھی ہم یہ بول سکتے ہیں کہ انا طالبتم، جب لڑکی بولے گی انا طالبتن تو انا ہی رہے گا، سیم رہے گا۔ پس جو انا ہے وہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی ہے۔ آگے جو کلمہ آئے گا مثل طالبن یا طالبتن، یہ فرق کر جائے گا مؤنث اور مذکر کی نسبت۔ جیسے اگر لڑکا ہو تو کہے گا انا طالبن، میں طالب علم ہوں، اگر لڑکی ہو تو کہے گی انا طالبتن، میں طالب علم ہوں، لیکن طالبتن میں یہ گول تا آئے گی جس کا مطلب ہے مؤنث، یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ نحن بھی اسی طرح سے ہے، نحن مذکر مؤنث دونوں کے لیے سیم ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ مثلا مذکر کے لیے نحن طلاب، نحن ہم سب لڑکے طالب علم ہیں، طلاب، اور لڑکی کے لیے مؤنث کے لیے نحن طالبات، طالبات مؤنث ہے، جبکہ نحن سیم ہی ہے، نحن ہم سب، طالبات طالب علم ہے، یعنی ہم سب لڑکیاں طالب علم ہیں۔ لہٰذا انا اور نحن مشترک ہیں مذکر اور مؤنث میں، انا مفرد کے لیے، نحن جمع کے لیے۔ یہ تو ہے متکلم کی نسبت۔ اب آتے ہیں مخاطب کی طرف۔ ہم نے کہا کہ مخاطب کی 6 ضمائر ہیں، اور یہ 6 ضمائر بھی 2 حصوں میں تقسیم ہیں۔ ان میں سے 3 جو ضمائر ہیں وہ مذکر کے لیے ہیں، اور 3 جو ضمائر ہیں وہ مؤنث کے لیے ہیں۔ 3 مذکر، 3 مؤنث۔ چونکہ 3 اس لیے ہے، عربی میں ہمارے پاس مفرد، مثنیٰ اور جمع ہے، مفرد، مثنیٰ اور جمع، جبکہ اردو یا انگلش میں مثنیٰ یعنی 2 نہیں ہے، یا مفرد ہے یا جمع ہے، لیکن عربی میں ہمارے پاس مفرد ہے، مثنیٰ ہے اور جمع ہے، یعنی مفرد کے لیے الگ ضمیر ہے، مثنیٰ یعنی 2 ہو تو الگ ضمیر ہے، اور 3 یا 3 سے زیادہ ہو تو الگ ضمیر ہے۔ اس وجہ سے مفرد، مثنیٰ میں لکھ دیتا ہوں، مفرد، مثنیٰ اور جمع۔ مفرد یعنی 1، مثنیٰ یعنی 2، اور جمع یعنی 3 یا 3 سے زیادہ۔ اسی وجہ سے ہمارے پاس تین قسم کی ضمائر ہیں، مفرد، مثنیٰ، جمع، یعنی 1، 2، 3 یا 3 سے زیادہ۔ اب آتے ہیں ان مذکر کی ضمائر کی طرف۔ مذکر کی 3 ضمائر میں سے پہلی جو ضمیر ہے وہ ہے انت۔ انت یعنی آپ، یعنی یو۔ یہ ضمیر مفرد کے لیے استعمال ہوتی ہے، جب آپ کے سامنے ایک ہو، ایک مخاطب ہو، تو عدد 1 ہو تو ہم بولتے ہیں انت۔ جب مذکر ہو، جیسے لڑکا ہو، طالب علم ہو، استاد ہو، تو ہم کہیں گے انت استاد، یعنی آپ استاد ہیں، یعنی آپ ایک، انت سے مراد آپ ایک، آپ ایک۔ اس کے ذریعے سے ہم بتاتے ہیں کہ یہاں پہ جو عدد ہے وہ 1 ہے۔ انت یعنی مفرد آپ، انگلش میں ہم اس کو یو بولتے ہیں۔ دوسری جو ضمیر ہے انتما، انتما، انتما یہ 2 کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ ضمیر جب آپ کے سامنے 2 ہوں، مخاطب 2 ہوں، تو یہ انتما، یہ ضمیر استعمال ہوگی۔ جیسے انتما استاذانی، انتما استاذانی، آپ 2 استاد ہیں، آپ 2 استاد ہیں۔ لہٰذا انتما 2 کے لیے استعمال، اور استاذانی بھی، اس کو بھی بولتے ہیں مثنیٰ۔ لیکن انگلش میں ہمارے پاس بھی یو ہے، اس کے لیے بھی ہم یو بولتے ہیں، اگرچہ 2 ہوں۔ تو انگلش میں ہم مفرد کے لیے بھی یو استعمال کرتے ہیں، اور مثنیٰ کے لیے بھی یو استعمال کرتے ہیں۔ اب تیسری جو ضمیر ہے جمع کی ہے وہ ہے انتم، انتم، یہ جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی جب 3 یا 3 سے زیادہ ہوں مخاطب تو اس کے لیے ہم انتم استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے انتم اساتذہ،
انتم طلاب، انتم طلاب، یہ جمع ہے اور یہ بھی جمع ہے، یعنی آپ سب طالب علم ہیں۔ انتم اساتذہ، آپ سب استاد ہیں۔ انتم اصدقاء، آپ سب دوست ہیں آپس میں۔ لہٰذا خلاصہ یہ ہوا کہ مخاطب کی جو مذکر کی ضمائر ہیں وہ 3 ہیں، اور انت مفرد کے لیے آپ، انتما بھی 2 کے لیے مثنیٰ کے لیے، اور انتم جمع کے لیے۔ یہ ہیں مذکر کی نسبت۔ اب آتے ہیں مؤنث کی طرف۔ مؤنث بھی آپ کے سامنے یا 1 ہے، یا 2 ہیں، یا 3 یا 3 سے زیادہ ہیں، 3+، 3 یا 3 سے زیادہ ہیں۔ جب مخاطب آپ کے سامنے 1 ہو یعنی مؤنث، تو آپ بولیں گے انتی۔ یہاں پہ ہم نے کیا بولا تھا؟ انت۔ دوسرا بولا تھا انتما، اور تیسری جو جمع کی ضمیر تھی انتم۔ اب یہاں پہ دیکھیں فرق ہے، مذکر کے لیے یہاں پہ تا کے اوپر زبر ہے، اور مؤنث کے لیے تا کے نیچے زیر ہے، اس کو عربی میں کسرہ بولتے ہیں۔ انت جب فتح دیں گے یعنی زبر دیں گے تا کے اوپر، تو یہ بن جاتا ہے مفرد مذکر۔ اگر اس کے نیچے ہم زیر دیں گے، انتی پڑھیں گے، تو اس کا مطلب ہے سامنے مخاطب مؤنث ہے، یعنی مفرد مؤنث، یہ انت مفرد مذکر۔ لہٰذا ایک حرکت یعنی ایک حرکت زبر یا زیر کی وجہ سے جنس ہی تبدیل ہو جاتی ہے، مکمل لڑکا لڑکی یا لڑکی لڑکا بن جاتا ہے۔ لہٰذا عربی میں ان کا استعمال جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے آپ لڑکے کے لیے انت بولیں گے یا لڑکی کے لیے انت بولیں گے۔ مثلا آپ لڑکے کے لیے بولیں کہ مثلا انت طالب، جو سامنے لڑکا ہے، تو آپ نے کہا یعنی گویا آپ نے کہا کہ آپ لڑکی طالب علم ہو، انت طالب، جبکہ سامنے لڑکا ہے۔ آپ کے لیے انت استعمال نہیں ہوگا، وہاں پہ انت استعمال ہوگا۔ اسی طرح سامنے جب اگر لڑکی ہو تو آپ بولتے ہیں انت، تو یہ غلط ہے۔ انت طالبۃ یعنی آپ لڑکی طالب علم ہو یا لڑکا طالب علم ہو۔ لہٰذا اس کو برعکس کرنا جائز نہیں ہے عربی میں۔ جبکہ آپ اردو یا انگلش میں یو بولتے ہیں، اردو میں آپ بولتے ہیں، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن عربی میں یہ دقت موجود ہے کہ آپ نے مخاطب میں مذکر اور مؤنث دونوں میں فرق کرنا ہے اس حرکت کے ذریعے سے۔ جب زبر دیں گے تو یہ مذکر، جب زیر دیں گے تو یہ مؤنث۔ یہ تو ہے ایک کے لیے، مفرد کے لیے۔ اب جب 2 ہوں تو اس کے لیے ہم بولتے ہیں انتما، انتما یعنی 2 یا دو لڑکیاں۔ ایک چیز یہاں پہ مشترک ہے، یہ جو انتما ہے مذکر میں اور مؤنث میں، یعنی جو مثنیٰ ہے وہ ایک جیسا ہے، یعنی لفظ ایک جیسا ہے، لیکن اس ضمیر کے بعد جو اسم استعمال ہوگا اس کے ذریعے ہم پہچانیں گے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث۔ مثلا کیسے؟ سامنے مذکر ہو، 2 ہوں، تو ہم گے انتما مدرسانی، مدرسانی۔ یہ لفظ مدرسان مذکر ہے، انتما یعنی آپ 2 ٹیچر ہیں۔ اگر سامنے مؤنث ہو، 2 ہوں، تو ہم کہیں گے انتما مدرستانی، تا کا استعمال، انتما مدرستانی۔ تو یہ تا کا فرق ہو جائے گا، اس کے ذریعے ہم پہچانیں گے کہ یہ مؤنث کے لیے ہے۔ تو لہٰذا انتی، انتما، اور جمع کے لیے انتن، انتن یعنی آپ سب، آپ سب، یہ 2 آپ سب۔ انتن طالبات، آپ سب طالب علم ہیں، یعنی آپ سب لڑکیاں طالب علم ہیں۔ تو لہٰذا انت، انتما، انتن، یہ 3۔ مؤنث کے لیے انت، انتما، انتم، یہ 3 مذکر کے لیے۔ اور آپ انگلش میں ان سب کے لیے کیا بولتے ہیں؟ یو۔ دیکھیں 6 ضمائر ہیں ہمارے پاس عربی میں، اور انگلش میں ایک ہی ضمیر ہے، آپ بولتے ہیں یو۔ مذکر، مؤنث، مفرد، جمع، سب کے لیے آپ بولتے ہیں یو، کافی ہے۔ اسی طرح اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں، چاہے مخاطب مؤنث ہو یا مذکر ہو۔ تو عربی کی یہ وسعت ہے، یہ دقت ہے کہ مخاطب میں صرف 6 ضمائر ہیں اور ہر ایک کے لیے الگ ضمیر ہے، مفرد، مثنیٰ، جمع، اسی طرح
मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए। तो बस खुलासा ये हुआ कि मुखातब की 6 ज़माइर हैं। अंत, अंतुमा, अंतुम मुज़क्कर के लिए, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना मुअन्नस के लिए। इसमें मुफ़रद, मुसन्ना और जमा का ध्यान रखना है। अब आते हैं गायब की तरफ। हमने कहा गायब की भी 6 ज़मीरें हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने मुखातब में तकसीम किया है, इसको भी हम 2 तरह से तकसीम करेंगे या 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। 3 मुज़क्कर के लिए और 3 मुअन्नस के लिए। और इसमें भी हमने मुफ़रद, मुसन्ना, जमा का ख्याल रखना है और मुअन्नस में भी मुफ़रद, मुसन्ना, जमा का ख्याल रखना है। अगर एक हो तो हम कहेंगे हुआ, अगर 2 हों तो हम कहेंगे हुमा, अगर 3 या 3 से ज़्यादा हों तो हम कहेंगे हुम। हुआ यानी वो, इंग्लिश में हम कहते हैं ही। हुमा यानी वो दो, मर्द या मुअन्नस। हुम यानी सब, वो सब, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे वो सब। इंग्लिश में इसके लिए हम दे इस्तेमाल करते हैं। बस हुआ, हुमा, हुम, हुआ, हुमा, हुम, मुफ़रद, मुसन्ना, जमा। 1 के लिए हुआ, 2 के लिए हुमा और 3 या 3 से ज़्यादा के लिए हुम इस्तेमाल करेंगे। मसलन हुआ तालिबुन, वो 1 तालिब इल्म है। हुमा तालिबान, वो 2 तालिब इल्म है। हुम तुल्लाबुन, वो सब तुल्लाब हैं। बस मुफ़रद, मुसन्ना, जमा। अब आते हैं मुअन्नस की तरफ। बिल्कुल इसी तरह से आपने 1, 2, 3 का ख्याल रखना है, यानी मुफ़रद, मुसन्ना और जमा। मुअन्नस के लिए जो मुफ़रद ज़मीर है वो है हिया, इंग्लिश में शी। उर्दू में हम दोनों के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, यानी हुआ, हिया के लिए वो, चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस। लेकिन ये मुफ़रद है, वो मुफ़रद है, शी। मुसन्ना के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हुमा। हुमा यानी वो दो लड़कियां, मसलन 2। और मुअन्नस जमा के लिए इस्तेमाल करते हैं हुन्ना, यानी वो सब लड़कियां। बस एक चीज़ मुश्तरक है, 2 चीज़ें फ़र्क हैं। जो मुसन्ना का सीगा है या मुसन्ना की जो ज़मीर है वो मुश्तरक है दोनों में, हुमा मुज़क्कर के लिए भी और मुअन्नस के लिए भी। लेकिन ज़मीर के बाद जो कलिमा आएगा वो या मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा। इसके ज़रिए हम पहचानेंगे कि ये जो मुज़क्कर है या मुअन्नस है। मसलन हुमा तालिबानी, वो 2 तालिब इल्म हैं, यानी मुज़क्कर के लिए। हुमा तालिबतानी, वो 2 लड़कियां तालिब इल्म हैं। लिहाजा ता के ज़रिए से मुअन्नस में हमने पहचाना कि ये मुअन्नस के लिए है। लिहाजा 6 ज़माइर जो है वो गायब के लिए है। मुज़क्कर के लिए हुआ, हुमा, हुम, और मुअन्नस के लिए हिया, हुमा, हुन्ना। जैसे आप कहेंगे हुन्ना तालिबातुन, हुन्ना मुदर्रिसातुन, हुन्ना मुमिनातुन, वो सब मोमिन है, वो सब लड़कियां मोमिन हैं। ये है ज़माइर की बहस। अब खुलासा के तौर पर हम सिर्फ ये ज़माइर लिखते हैं और बहस को तमाम करते हैं। हमने कहा मुतकल्लिम के लिए 2 है, वो अना और नहनु है। अना मुफ़रद के लिए और नहनु जमा के लिए। मुखातब अंत और अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा और अंतुन्ना। कितने हो गई? 6। अंत, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। वैसे एक ही सफ़ में लिखूं तो ज़्यादा मुनासिब है, जैसे इस तरह से अंत, अंतुमा, अंतुम, ये 3 मुज़क्कर के लिए, और मुअन्नस के लिए अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। ये 3 हो गई मुअन्नस के लिए मुखातब में। अब गायब में हुआ, हुमा,
ہم، یہ تین جو ہیں مذکر کے لیے، ہیا، ہما، ہن، اور یہ تین بھی ہیں مؤنث کے لیے. بس ٹوٹل 14 ضمائر ہیں اس میں ظاہر کے مقابلے میں. آخری دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں. متکلم کے لیے 2، انا، نحن یعنی میں یا ہم سب. مخاطب کے لیے 6، انت مفرد، انتما مثنی، انتم جمع. مذکر کے لیے انت مفرد مؤنث، انتما مفرد مثنی، انتن مفرد جمع مؤنث جمع. مؤنث جمع. غائب کے لیے بھی 6، ہوا، ہما، ہم. ہوا مفرد، ہما 2 اور ہم جمع 3 یا 3 سے زیادہ. اسی طرح غائب مؤنث کے لیے ہیا، ہما، ہن. ہیا، ہما، ہن، یہ 3 غائب کے لیے ہیں، مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہیں. لہٰذا خلاصہ یہ ہوا ہے کہ یہ جو ضمائر کی بحث ہے یہ بہت اہم ہے عربی زبان میں، اور ان کا استعمال بھی بہت دقت سے کرنا ہوتا ہے. جیسا کہ ہم نے کہا اگر آپ دقت نہیں کریں گے تو آپ لڑکے کو لڑکی یا لڑکی کو لڑکا بنا سکتے ہیں. جیسے انت یا انتی ہے، انت میں اگر آپ زبر دیں گے تا کے اوپر تو یہ مذکر ہے، اگر اسی تا کے نیچے اگر آپ زیر دیں گے تو یہ لڑکی کے لیے ہے.